السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ناظرین اکرام، جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ زمین سے مٹی لائی جائے۔ بہت سے فرشتے زمین پر اتارے گئے لیکن کوئی بھی زمین سے مٹی نہ لا سکا۔ معزز ناظرین، وہ فرشتہ جو زمین سے مٹی لانے میں کامیاب ہوا اسے ہم حضرت اسرائیل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے اسرائیل علیہ السلام زمین کو آئے اور 3 اقسام کی مٹی کو جمع فرمایا، سرخ، سفید اور سیاہ۔ پھر اس مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان رکھا گیا اور مسلسل بران رحمت برستی رہی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس مٹی کو عرش پر بلایا اور حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا۔ 40 سال تک اس مجسمے کو جنت میں رکھا گیا۔ جب فرشتے اس مٹی کے بنے ہوئے مجسمے کو دیکھتے تو حیرت سے کہتے کہ یہ مٹی کا بنا ہوا مجسمہ بھلا کیسے زندہ ہوگا، کیسے بات کرے گا، کیسے چلے گا۔ 40 سال اللہ رب العزت نے اس نشانی کو قائم رکھا اور پھر وہ دن بھی آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو جمع کر کے فرمایا اور کہا کہ میں آج اس میں روح ڈالوں گا، اور جب روح ڈالی جائے تو تم پر لازم ہے کہ تم سب اس کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے اس مجسمے کو دیکھ ہی رہے تھے، اتنے میں اللہ رب العزت نے مٹی کے مجسمے میں روح پھونک ڈالی تو حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک ماری۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے اور اللہ رب العزت کی عظمت بیان کرنے لگے، سوائے ابلیس کے۔ وہ حسد اور تکبر کر بیٹھا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال کر ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرایا۔ ناظرین اکرام، پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بی بی حوا کو پیدا فرمایا اور دونوں جنت میں رہنے لگے، لیکن جنت میں کی گئی خطا کے سبب اللہ رب العزت نے انہیں جنت سے نکال کر زمین میں اتار دیا اور یہ حکم فرمایا کہ جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو ہماری فرمانبرداری کرے گا۔ اور یوں دنیا میں انسانوں کی امتحانات کا سلسلہ شروع ہو گیا تاکہ انسان امتحانات سے گزر کر اپنے رب کو راضی کر کے جنت تک پہنچ سکے۔ تاریخ نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو الگ الگ زمین پر اتارا گیا اور وہ 200 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ اس دوران وہ اپنے کیے کی اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے جب ان کی دعا قبول فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دونوں کو جبل عرفات میں چھوڑا۔ اس طرح وہ دونوں ساتھ رہنے لگے اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام نے ایک گھر کا نشان قائم کیا جس کی مکمل تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، جسے آج خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی جنت میں کی گئی خطا پر پشیمان ہوتے، وہ اسی جگہ آ کر اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتے اور یہی عبادت کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی عمر پائی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ نے آپ علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن جن کو نبوت ملنی تھی ان کی عمر اور شخصیت حضرت آدم علیہ السلام پر واضح فرمائی۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنے پوتے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال دیکھا تو فرمایا کہ یا اللہ، میری عمر کے 40 سال داؤد کو دے دیں، اور یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو 2 فرزند عطا کیے، حابیل اور قابیل، لیکن شیطان کے حسد اور نفرت میں حابیل کو قابیل کے ہاتھوں قتل کروا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بارگاہ الہی میں دعا مانگنے لگے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اے آدم، اللہ تجھے ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کی نسب سے انبیاء اور اولیاء زمین تک پہنچیں گے۔ اس کا نام سیش رکھنا، جس کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ۔ اور یوں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو زمین میں پھیلا دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا، آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کو جی کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈ رہے تھے کہ اچانک انہیں فرشتے ملے اور کہنے لگے، اے بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے بابا کے لیے جنت کا پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ تو آپ کے فرزند بھاگتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے
حضرت آدم علیہ السلام بستر پر بیماری کی حالت میں اللہ کا ذکر فرما رہے تھے، اسی لمحہ موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ جب بی بی حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئی کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ اس دوران حضرت آدم علیہ السلام موت کے فرشتے سے کہنے لگے کہ کہیں آپ بھول تو نہیں گئے، میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال ہے اور ابھی تو مجھے 960 برس ہوئے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی زندگی کے 40 سال آپ کے پوتے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیے جائیں۔ بس حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ ناظرین اکرام، آپ علیہ السلام کو غسل فرشتوں نے دیا اور آپ کی جسم مبارک کو جنت کی خوشبو لگائی گئی۔ پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں پڑھایا اور زمین کھود کر آپ علیہ السلام کی تدفین کی، اور تمام انسانوں کے نزدیک یہ حکم نازل فرمایا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو ایسی ہی اس کی تدفین کرنا۔ آج بھی اہل ایمان فرشتوں کی اس سنت پر عمل کر کے اپنے لواحقین کی تدفین کرتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ موت آ پہنچا تو آپ اپنے جانشین بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے میرے جانشین بیٹے، میں نے اپنے رب سے سنا تھا کہ عنقریب اس روح زمین پر ایک بہت بڑا طوفان آئے گا۔ اگر تم اس وقت تک زندہ رہو تو میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کرنا، اور اگر تم اس وقت تک نہ پہنچ سکو تو اپنی اولاد سے نصیحت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کرے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اپنی کشتی میں سوار کیا اور بیت المقدس یا ایران میں اس جگہ تدفین کی جہاں آپ علیہ السلام نے اپنی قبر بنوائی۔ آج بھی ان مقدس زمین پر لوگ ان کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر گزارنے کی طاقت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔